بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اتنے مسائل کیوں ہیں، اتنے دھڑے کیوں ہیں؟ آج میں 3 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ میں ان موضوعات پہ کئی تقریریں کر چکا ہوں۔ ہمارا مسئلہ بھی صرف شیعت کو لیا جائے، سیاست کا حال تو آپ نے دیکھ لیا ہے، مسئلہ ہے لیڈر شپ۔ قوم جب تک واحد لیڈرشپ کے نیچے جمع نہیں ہوتی تب تک قوم کی طاقت نہیں بنتی۔ آپ قبلہ مفتی جعفر صاحب کا زمانہ یاد کریں، اب 96، 97، 95 کے بلتستان کی الیکشن یاد کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعت کے پاس کتنا پاور تھا۔ اب دشمن کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ آپ کی لیڈرشپ کو توڑنا چاہتا ہے، سیدھی بات ہے۔ کئی ایسے ہیں جو ولایت فقیہ کے مخالف ہیں، میں ان کو بھی پیار سے بلا کے سمجھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں علی کے ماننے والے ہو، علی عقل مندوں کا امام ہے، بے وقوفوں کا امام نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے میدان رکھتا ہوں۔ اب تصور کرو ایران میں شاہ ہے، شاہ کی حکومت ہے، شاہ زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ شیعوں نے کیا کیا؟ اب یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ ولایت فقیہ نہیں ہونی چاہیے، حکومت امام زمانہ کی ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں۔ سارے شیعہ جمع ہوئے، انہوں نے کسی ظالم کو گرا دیا، شاہ کو گرا دیا، شاہ گر گیا، حکومت خالی، کرسی خالی۔ اب یہ سارے شیعہ بولتے ہیں امام زمانہ، ہم نے تیری خاطر ایک ظالم کی حکومت کو گرایا ہے، کرسی بھی خالی ہے، مولا آ جائیے۔ آ کر کرسی پہ بیٹھ لیا۔ اب اگر امام زمانہ ظہور نہیں کر رہے تب تک کون بیٹھے گا؟ آپ مجھے نام دو، ہم اسے بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ جب تک مولا کا ظہور نہیں ہوتا اور تم نے ایک شیعہ معاشرے میں ایک ظالم کی حکومت کو گرایا، کرسی خالی ہے، آپ آپشن دو کس کو بٹھانا ہے؟ عدم موجودگی امام میں کس کو بٹھاؤ گے؟ کسی زانی کو، کسی شرابی کو، کسی بے نمازی کو، یا کسی سید و اولاد زہرا کو بٹھاؤ گے؟ جو اس قوم کے پاس بیسٹ آپشن تھا اس نے اس بندے کو بٹھایا۔ اور آج بھی آغا خامنئی برملا کہتے ہیں کہ امام زمانہ اگر ظہور کرو گے یہ حکومت میری نہیں تیری امانت ہے۔ فرمایا ہم کیا، یہ امانت مہدی ہے۔ اب امام زمانہ کی امانت کے لیے امین کس کو بناؤ گے؟ رسول بھی ہجرت کر کے مکے سے جا رہے ہیں، امانتیں علی کو دے کر جا رہے ہیں نا۔ جو قول میں، فعل میں، اگر ان کے کردار پہ تمہیں کوئی اعتراض ہے وہ بتاؤ۔ جب تک عقل کے ساتھ رہو گے کامیاب رہو گے، جہالت میں جاؤ گے ناکام جاؤ گے۔ اور آج بھی آپ کی بقا کا راز یہ ہے کہ آپ واحد قیادت کے نیچے کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ کئی لوگ بولتے ہیں نہیں یہ شیعہ تنظیمیں ہیں، یہ شیعہ دھڑے ہیں، قومی قیادت نہیں ہے۔ تو میں بولتا ہوں بسم اللہ، آؤ پھر قومی قیادت کے نیچے آؤ نا، یا قومی قیادت کو مانو نا۔ 3 لفظ آج آپ کو دے رہا ہوں، شہید صفائی کے لفظ ہیں یہ۔ شہید صفائی حائری بہترین مدرس تھے۔ خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد آغا منتظری کے مسائل ہوئے، کئی لوگوں نے ولی فقیہ کے نظام کو کیا کرنا چاہا؟ کمزور کرنا چاہا۔ انہوں نے 3 سنہری لفظ کہے تھے۔ یہ لفظ میرے نظریاتی لوگوں کے لیے بھی ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہیں۔ دیکھیے بڑی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن عملی میدان میں آنا، خط تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے لیکن کربلا حبیب ابن مظاہر پہنچا تھا۔ اچھی باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، جب یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ملکوں میں اگر قیادت ایک ہو تو ملک کامیاب ہوتے ہیں، قوموں میں اگر قیادت ایک ہو تو قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ جب تک آپ مختلف قیادتوں میں بٹے رہو گے، ذاکر کسی اور کو قائد بنا دیں، کچھ نظریاتی کسی اور کو اپنا رہبر بنا دیں۔ آج تشیع کی ساری بیماری اور جڑوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں واحد قیادت کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں ہم ولی فقیہ کو مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں نمائندے ولی فقیہ کو نہیں مانتے۔
یہ بھی ایک نفاق کی نشانی ہے کہ اگر آپ ولی فقیہ کو مانتے ہو تو جو اس کا نمائندہ اسے بھی کیا کرنا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ لیکن اب یہاں پہ کئی جوان آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال ان کے جائز ہیں۔ سوال کیا کرتے ہیں مولانا؟ ہمیں کچھ ایشوز ہیں قیادت کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ ہمیں کچھ اعتراض ہوتے ہیں قیادت پر، ہر کسی کا حق ہے اعتراض کرے۔ شہید صفائی کہتے ہیں توجیہ کرنا حماقت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی یہ بولے کہ بھائی آغا خامنئی جو حکومت کر رہے ہیں ایران پہ، ہم ان کے اس طریقے سے راضی نہیں ہیں یا اس کام میں یہ غلطی کر رہے ہیں، اور میں بولوں کہ نہیں خامنئی صاحب جو کر رہے ہیں صحیح ہے، کہتے ہیں یہ حماقت ہے۔ ہم قیادت یا رہبریت کے ہر کام کی تائید کرنا بھی کیا ہے؟ حماقت ہے۔ خود آغا خامنئی نیشاپور میں تقریر کر رہے تھے، اور خود اپنی تقریر میں انہوں نے یہ بولا کہ جب ایران میں فیملی پلاننگ کا پروگرام آیا تھا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ڈاکٹرز نے گمراہ کیا، اور ہم نے 15 سال یا 20 سال ایران کا بہت بڑا نقصان کیا کہ آج ایران میں جو شیعہ ہے 1 یا 2 سے زیادہ کسی کے بچے نہیں ہیں۔ یہ دشمن کا پلان تھا، WHO کا پلان تھا، اور ہمیں پتہ نہیں چلا، اور انہوں نے برملا پوری قوم سے کیا مانگی؟ معافی مانگی۔ تو فرماتے ہیں توجیہ کرنا کیا ہے؟ حماقت ہے۔ احمق آدمی اپنے ہر کام کی کیا کرتا ہے؟ توجیہ کرتا ہے۔ ہاں مسائل ہوتے ہیں تنظیموں میں، ضعف ہوتے ہیں تنظیموں میں، کوئی بھی تنظیم اپنے ہر کام کی توجیہ پیش نہیں کرتی کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ دوسرا کام تضعیف کرنا جنایت ہے۔ اگر آپ کو ایک مرکزی تنظیم کا کوئی کام اچھا نہیں لگ رہا اور آپ اس کے نتیجے میں تنظیم کو کیا کر رہے ہو؟ توڑ رہے ہو، تنظیم کے مقابلے میں نئی تنظیمیں بنا رہے ہو۔ جو قومی سسٹم تھا جو شیعوں کو ملا ہوا، شہید حسینی کا، مفتی جعفر کا، آپ مرکزی ڈھانچے کو کیا کر رہے ہو؟ اختلاف کی وجہ سے تضعیف کر رہے ہو۔ ہاں اختلاف رکھو کہ یہ پالیسی مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا، اور آگے سے اگر کوئی توجیہ کرے کہ ہمارے سارے کام اچھے ہیں تو فرمائے یہ حماقت ہے۔ کوئی سارے کام اچھے نہیں ہوتے، ایک کام اچھا ہوتا ہے، ایک کام میں مشورت لی جاتی ہے، لیکن اس نتیجے اختلاف میں آپ کیا کرو؟ تضعیف کرو، سسٹم کی تضعیف کرو۔ فرماتے ہیں یہ جرم ہے، یہ جنایت ہے۔ وہ مجرم ہیں جو قومی سسٹم کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں۔ تیسرا ہے تکمیل کرنا، کہ اگر آپ کو ایک بلڈنگ کے اندر نقص نظر آ رہا ہے، ایک نظام کے اندر کمی نظر آ رہی ہے، اور آپ اس کو کمزور نہیں کر رہے ہو، آپ اس کو کیا کر رہے ہو؟ تکمیل کر رہے ہو۔ فرماتے ہیں یہ رسالت ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ اہل بیت کا کام ہے۔ اب بولتے مولانا مدرسے خالی ہو گئے، مولوی مدرسہ صحیح نہیں چلا رہا، اب آپ بولو کہ مدرسے کو ہی گرا دو، یہ تضعیف ہے، یہ جرم ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ جاتے ہو، بولتے ہو مدرسہ کیوں کمزور ہے، امام بارگاہ کیوں نہیں چل رہی، مسجد کیوں نہیں چل رہی، آپ جا کے تکمیل کرتے ہو اس کی۔ پیسے کی کمی ہے میں دیتا ہوں، لوگوں کی کمی ہے میں دیتا ہوں، جوانوں کی کمی ہے میں دیتا ہوں، لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے تکمیل نہیں کی، تضعیف کی، اور یہ قومی جرم تھا۔ اور میری نگاہ میں اس زمانے کے خطیب اس کے سب سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ جس کے پاس مجمع ہوتا ہے وہ خطیب ہوتا ہے، اور خطیب اگر سچ نہ بولے یہ حضور امام زمانہ میں مجرم ٹھہرتا ہے۔